نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غم کی وجہ سے رونا، جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ مثلا جب کوئی طالب علم امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو بہت اس کو محبوب ہو، وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، پھر وہ اس سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پردہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ مسجد نبوی میں آذان دینا ترک کر دی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی کے اندر آذان دینا بند اس لیے کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں پہلے آذان دیتا تھا تو پھر جب آذان کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، لیکن اب میں جب آذان دیتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا، تو پھر میں اسی کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے مجھے یہ غم برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے مسجد نبوی کے اندر آذان دینا بھی ترک کر دی ہے۔ پھر جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں آذان دے، لیکن حضرت عمر نے حکم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جب حضرت عمر نے حکم فرمایا تو پھر انکار کی گنجائش نہ رہی، تو پھر حضرت بلال نے اس وقت پہلی مرتبہ آذان کہی۔ پھر حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان تب دی تھی جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیند کے عالم میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال تجھے کیا ہو گیا کہ ہماری طرف چکر لگانے کے لیے بھی نہیں آتے؟ پھر جب نیند سے آنکھ کھلی تو پھر دل تڑپ اٹھا، کہنے لگے بیوی سے جو ہے نا سامان باندھ ہم تو چلے مدینہ کی طرف۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے تو صحابہ کرام نے جو ہے نا کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ حضرت بلال مسجد نبوی میں آذان کہے، لیکن حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین دونوں تشریف لائے۔ پھر حضرت بلال کو ان دونوں نے فرمائش کی کہ ہمیں آپ نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آذان سنائے۔ پھر جب دونوں لاڈلوں کی فرمائش تھی پھر تو انکار کی گنجائش نہ رہی۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی۔ پھر جب آذان دی تو صحابہ کرام کے جب دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی تو پھر صحابہ کا دل تڑپ اٹھا، پھر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرا دوستو بزرگوں، پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان کی آواز حضرت گھروں تک پہنچی تو جو گھر کی عورتیں تھیں جب انہوں نے حضرت بلال کی آذان